جنرل صاحب ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے ایک پسنی پورٹ کے حوالے سے خبر چھپی تھی جس کی بعد میں وضاحت بھی آئی کہ فیلڈ مارشل کے تو کوئی نمائندے نہیں ہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ بات چیت آپس میں پرپوزلز ایکسچینج ہوئی ہیں کمرشل پورٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ریلوے ٹریک بھی بچھا رہے ہیں جو ریکو ڈک کو لنک کر سکے پسنی تک. اب یہ سچویشن ایک بنتی ہے ہمارے سامنے جہاں پر آپ کمرشل اور بزنس ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ وہ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ امریکہ کی جھولی میں بھی جا سکتے ہیں. ہمارا اپروچ کیا ہوگی؟ پیور بزنس انٹرسٹ جہاں پاکستان کا مفاد ہو یا اتحادی جیسے ماضی میں بنتے رہے؟ دیکھیے ہماری جو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کے فیصلے اب ہوں گے اور جو موجودہ قیادت ہے خاص طور پہ میں جانتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب وہ سارے فیصلے ایسے ہی کر رہے ہیں. اب سی پیک میں تو دیکھیں نا الحمدللہ ہم کافی فیز 2 لانچ ہو گیا ہے جس میں ایگریکلچر ہے, جس میں انڈسٹریز ہے, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور جس میں جو ہے ایک نیکسٹ لیول کی جو ہماری ہے ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ کوآپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے. اب جہاں تک پسنی کی خبر آئی دیکھیں آپ کس طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ امریکہ سے پاکستان میں لائیں گے. یہ تو پاکستان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے, امریکہ بھی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, سعودی عربیہ بھی انویسٹ کر رہا ہے, قطر بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, رشیا بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے. تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ بہت ہی اچھا نہیں ہوگا کہ اگر سعودی آ کے آپ کی پورٹ ڈیولپ کرنے پسنی پورٹ تو امریکہ والا ویسے ہی کہانی ختم ہو جائے. نہیں دیکھیں امریکہ سے انویسٹمنٹ آپ کو لینی چاہیے تاکہ دیکھیں وہ سی پیک کو انڈرمائن نہ کرے. امریکہ سی پیک کو انڈرمائن کرتا ہے لیکن جب اس کی انویسٹمنٹ آ جائے گی آف کورس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی سیکورٹی کے معاملات چیک اینڈ بیلنس ہمیں رکھنے چاہیے. اب دیکھیں جو ساری ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی جو عزت بنی ہوئی ہے تو کیا اگر یہ امریکہ پاکستان کو اتنا فیوریبلی نہ دیکھے تو کیا انڈیا کو دیکھے پھر ہم خوش ہوں گے؟ ہم نے کرنا یہ ہے ندیم بھائی دیکھیں اتحادی بن کے نا پاکستان کا کہیں مفاد کمپرومائز نہ ہو تو پھر تو پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے. لیکن مشرف دور میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے 3 ایئر بیسز دے دی. میں جنرل شاہد عزیز صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے جیکب آباد ایئر بیس کی کہانی بتائی کہ ہم وہاں گئے تھے, انہوں نے اندر بھی انٹر نہیں ہونے دیا. ہی واز ان سروس جنرل. تو وہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا علاقہ ہے نا, ایک انچ ہمیں اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور ہماری کنٹرول میں بھی ہونا چاہیے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جنرل شاہد عزیز کے ساتھ میں ایز اے میجر ان کا بریگیڈ میجر رہا ہوا. آپ بھی وہاں گئے ہوں گے پھر آپ کو بھی. اور میں ان سے ملاقاتیں ہوئی, 1-to-1 چیزیں ہیں. انہوں نے گوادر کی پورٹ ہے اور جو اس کا سمندر کا جو ہے کنارہ اور وہ اس کے بارے میں بات چیت کی تھی. آپ نے شاید وہ میرے پروگرام میں کی ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹریک سے بختر بند گاڑیوں کے وہ نشان وغیرہ دیکھے. آپ نے بھی دیکھے وہ؟ تو میں تو خیر ان کے ساتھ نہیں گیا بٹ انہوں نے مینشن کیا. تو شاہد عزیز صاحب کے ساتھ میری بے تحاشا ملاقاتیں ہوئی اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریگیڈ اور بریگیڈر کا جو تعلق ہوتا ہے میں ڈیلی بیسس پر ان کے ساتھ دیکھیں یہاں پھر آپ کو ایک ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی نا کہ وہ والی ریلیشن نہیں ہونی چاہیے. نیچرلی دیکھیں اب جو بات چیت ہوگی پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے بات ہوگی, انسٹیٹیوشنل بات ہوگی. اب دیکھیں پیوٹن اس کا ٹرمپ کا کتنا دوست ہے, وہ ذاتی دوستی علیحدہ, اور وہ کتنی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں یوکرین کی جنگ ایک دن میں بند کرا دوں گا. پیوٹن بند نہیں کر رہا بیکاز اس نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ قومی مفاد میں بات چیت کرے گی اور ہم نے جو غلطیاں کی جن کی نشاندہی ہو رہی ہے اس سے سیکھ کے آگے چلنا ہے. اور ایک میں صرف پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو سامنے رکھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور جتنے بھی ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے.